بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. مری کے سانے کو بھی 3-4 روز گزر گئے. نہ تو دکھ کم ہو رہا ہے اور نہ اس حادثے کی جو شدت ہے اس میں کتنے سارے ہیں اسٹیک ہولڈرز جو ہم کو برے لگ رہے ہیں. یعنی گورنمنٹ کی حد تک they were not ready, they were not prepared. انڈیویجول کچھ لوگوں نے، وہاں کے پولیس کے لوگ ہوں یا کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اس کی لیکن من حیث المجموعی سوئے رہے. انہوں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں. ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اس طرح کا اتنا بڑا سانحہ ہو جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ظلم کیا ان ہوٹل والوں نے کہ جن میں سے لوگ نکلے واپس جانے کے لیے اور 5-6 ہزار کے کمرے تھے، جب واپس آئے اتنی زیادہ برف باری کی وجہ سے تو انہوں نے ان کو بلیک میل کیا. 20 40 60 ہزار روپے مانگے اور یہ خالص رزق حرام تھا جو انہوں نے کمانا چاہا. کچھ جگہ سے انہوں نے کمایا بھی، 20 ہزار پہ لوگوں کو دیا. کتنے لوگوں نے اپنے زیور ان کو بیویوں کے اتار کے گروی رکھوائے، کچھ کو دے دیے چونکہ 500 کا انڈا دے رہے تھے اور چائے 1,000 روپے کی اور پراٹھا وہ بھی 1,000 روپے. یعنی ایون اگر کسی نے ہیٹر تاپنا ہے تو 1,000 روپیہ پر آر کا انہوں نے دیا اور اپنے ہوٹلوں سے نکال دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اگر بیٹھنا ہے تو 1 گھنٹے کے پیسے دو. یہ اتنا ظلم، یعنی انسان کا دل اگر پتھر کا ہو اور کمینگی کی آخری حد پہ آپ زندہ ہو تو پھر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ تھے، مجھے یاد ہے جب یہ عذاب شروع ہوا تو سب سے پہلے وہاں کی جماعت اسلامی کوئی عباسی صاحب ہیں، مجھے پورا نام ان کا یاد نہیں، ان کی آئی کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو ان کے جو دوست تھے، ان کا وہاں کو ادارہ ہے خواتین کا، دختران اسلام اکیڈمی، اسی طور پہ جو مدارس والے ہیں جن کو لوگ عام طور پہ بیچاروں کو کسی گنتی میں نہیں رکھتے، انہوں نے اپنے کمرے کھولے، مساجد کھولی، جو آتے گئے ان کو لا کے ہیٹر دیے، کھانا دیا جو ان کے بس میں تھا. پھر اگلے 2 فوج کے لوگ آئے، انہوں نے جا کے لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا. کیا اس حادثے کو ان خبروں کے بعد بھول جایا جائے گا؟ جو دنیا کے باقی ممالک ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کو دیکھا جائے جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں تو وہ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. کبھی کسی جگہ پہاڑ سے نیچے کوئی گائے گر جائے تو اس کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں. کوئی بلی کا بچہ کسی گٹر میں پھنس جائے تو اس کے لیے پوری ان کی، یعنی نہ صرف میڈیا اچھا وہ پورے دل سے آ رہے ہوتے ہیں. انسانوں کو جسمانی تکلیف پہنچے، ذہنی تکلیف پہنچے یا روحانی تکلیف پہنچے، ان سب کا اپائے کرنے کے لیے ان کے پاس قانون موجود ہے. کئی برس پہلے ایک خاتون تھی، JD ارینا اس کا نام تھا. وہ کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی، تو کام کرتے کرتے اس کی انگلی یہ تھوڑی سی ہیٹ لگی، جل گئی اور یہاں پہ ایک چھالا بن گیا. یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس پہ. اچھا، وہاں چونکہ 2 اس کے بچے تھے، ایک 7 سال کا تھا، ایک 9 سال کا تھا، اور شام کو ایک اور جاب کرتی تھی، وہ تھی کمپیوٹر آپریٹر کی. جب وہاں گئی تو اس سے وہ چھالا بنا ہوا تھا، اتنا سا چھالا تھا، اس سے وہ کمپیوٹر آپریٹ نہیں ہوا. تو اس کے مالک نے دیکھا چونکہ وہاں پر کیش پیمنٹ کی جاتی ہے تو لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ بیٹھ کے اخبار پڑھے یا ویلا بیٹھے یا اپنے ہاتھ کو پھونکے مارتا رہے. انہوں نے کہا نو وے، تم کام نہیں کر سکتی، جاب سے فارغ. اس کو جاب سے نکال دیا. اچھا، جب وہ گھر پہنچی، ظاہر اس کو پیمنٹ نہیں ہوئی تو جس گھر میں رہتے تھے مالک مکان نے اس کو تنگ کیا، اس کو انسلٹ کیا، اور اتنا انسلٹ کیا کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا کرایہ نہیں دے پائی. نتیجتاً اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا کہ اس کو نکال نہ دے، لیکن بے عزتی تو بہت ہوئی. پاکستان میں ہوتا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا کیونکہ معمول کی چیز ہے. یہاں تو اللہ معاف کرے، ہم نے لوگوں کو پورے بدن جلتے دیکھا. 200 لوگ جلا کے مار دیے کراچی میں اور برس گزر گئے. کبھی آئی ڈونٹ نو اس کا کیا ہوا، نہ کبھی کسی نے پوچھا نہ کبھی کسی نے بتایا. فیکٹریوں میں لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں، لوگ مر جائیں، لوگ جل جائیں. یعنی ہمارے ہاں انسانی جان کی، اس کی عزت کی، اس کے یوں سمجھیں جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کی روحانی تکلیف کی. ابھی جتنے لوگ یہ فوت ہوئے بیچارے، گورنمنٹ کیا کرے گی؟ 5-6 لاکھ روپے دے کے ایک طرح کا بے عزتی کرنے والا وہ کہ جی کمپنسیشن ہم نے دے دی ہے. اچھا، اس خاتون نے، یہ جو تھی ارینا JD اس کا پورا نام تھا، اور یہ تھی ساؤتھ کیرولین کی تھی. اس نے ایک کورٹ میں کیس کر دیا. اب ہمارے ہاں کوئی کیس اس طرح کا کرے تو کوئی سیریسلی نہ لے. یہ کیس 49 ڈیز چلا. ملک بڑے کیسے بنتے ہیں؟ اپنے لوگوں کی عزت کر کے، لوگوں کی حفاظت کر کے.
معاملہ مری کا ہو یا موٹر وے کا یا عام سڑکوں کا یا عام حادثوں کا، جو بھی ذمہ دار ہو اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی گردن نہیں ناپتے تو یہ حادثے پہ کبھی بند نہیں ہوتے۔ ہوا یہ کہ 49th ڈے کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس ادارے نے جہاں اس بچی کا خاتون کا ہاتھ جلا دے آر رسپانسبل، اور اس کو $35,000 فائن کیا کہ تم نے اس کو روحانی تکلیف پہنچائی، تم نے اس کو جسمانی تکلیف پہنچائی، ساتھ کہا کہ تمہاری فیکٹری بند کی جاتی ہے اور جتنے دن یہ بند رہے گی تم اپنے سارے جو میئرز ہیں ان کو ٹھیک کرو، دوبارہ ٹیسٹ دو، دوبارہ اپروول لو، اور جتنے تمہارے پاس لوگ کام کرتے ہیں 100 150 200 ان سب کی پیمنٹ تم اس دوران کرتے رہو گے۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا جو اس ایک لڑکی کے ایک آبلے یا چھالے کی وجہ سے ہوا، یہاں تو اللہ معاف کرے روحوں پہ چھالے پڑ گئے، 30-32 لوگ اپنی جان سے گئے، اور ان کے بارے میں ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے جو دل پہ بیتتی ہے، جو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارے کبھی واپس نہیں آ سکیں گے، وہ کس طور پہ وہ جان سے گئے، کن لوگوں کی وجہ سے جان سے گئے، اس پہ زندہ لوگ، زندہ حکومتیں، زندہ معاشرے چپ کر کے نہیں بیٹھتے۔ جو ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے لوگوں کی مدد کی، وہ الخدمت کے ہوں، وہ پاک فوج کے ہوں، وہ دینی مدارس کے لوگ ہوں، یا مری کے چند اچھے گھروں عام لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے، ایون کچھ لوگوں نے دروازوں کے تالے توڑ کے لوگوں کو وہاں ٹھہرایا، لیکن جن جن لوگوں نے بلیک میل کیا، جن لوگوں نے ان لوگوں کو مرنے کے لیے برف میں چھوڑ دیا، ان کو تو الٹا لٹکانا چاہیے۔ نہ صرف وہاں کے ہوٹلوں کے ریٹس طے ہونے چاہیے، وہاں اس طرح کی جو یعنی یہ جنگل کا قانون تھا اس رات کہ نہ وہاں کوئی حکومت تھی، نہ وہاں کوئی پوچھنے والا تھا، نہ بتانے والا تھا، اور جو سب سے بری بات کہی جاتی ہے کہ ہوٹل مافیا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس ظلم کا، یہ جو حکمران پارٹی ہے، سارے اس کے فنانسر ہیں۔ اگر یہ ہے تو اور بھی بری بات ہے۔ انفیکٹ یہ تو ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کو نہ صرف ایجوکیٹ کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، بلکہ ان کو سزائیں بھی دینی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے ایک عبرت کا باعث بنے۔ جو لوگ گناہ گاروں کو سزائیں نہیں دیتے، سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اور اپنے سمجھ کے پھر ان میں سے اس وقت میں سے اس کو گزار دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ان ملکوں میں خیر نہیں آتی، ان ملکوں میں عدل اور انصاف بھی نہیں آتا۔ وہاں لوگ بے بسی سے مرتے رہتے ہیں اور ان کے مارنے والے کہکے لگاتے رہتے ہیں، مزے لیتے رہتے ہیں، ان کے بینک بیلنس بڑھتے رہتے ہیں، اور لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اتنے نیچے کیوں ہیں اور دنیا اتنی عمدہ اور اتنی بہتر کیوں ہے، کیونکہ وہ انسانی جان کی قدر کرتے ہیں، اس کے جذبات کی بھی، اس کے سماج کی بھی، اس کی روح کی بھی، اس کے دکھ کی بھی، تکلیف کی بھی، اور جو اس کو محسوس کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے زندگی اور طرح سے ہوتی ہے، عزت اور طرح سے ہوتی ہے، اطمینان اور طرح سے ہوتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔